اچھا بھائیوں، آج ہم پارہ نمبر 24 ڈسکس کر رہے ہیں، اور حالات جس طرح سے بنے ہوئے ہیں اللہ معاف کرے، آج کل یہ بڑی ڈسکشن بھی ہو رہی ہے کہ قیامت کے جو سائنز ہیں، اور فلسطین میں جو معاملہ چل رہا ہے، پھر شام میں کتنے عرصے سے ایک ٹرموائل چل رہا ہے. تو ایک چیز میری نظروں سے گزری، بلکہ آج کل بہت وائرل بھی ہو رہی ہے یہ چیز، ریڈ ہائفر کا جو پورا ایک وہ فینومینا ہے. اور ٹی آر ٹی ورلڈ یہ ایک بڑی ذمہ دار نیوز ایجنسی ہے. انہوں نے ایک ویڈیو اس پہ بنائی کہ جو اس وقت اسرائیل میں زائنسٹ ہیں، وہ 5 انہوں نے ریڈ ہائفر جو ہے پرچیز کیے ٹیکسس سے، اور وہ بڑا نا ان کے نپے تلے مطلب ان کے اوصاف ہیں، اور بڑے اسپیسیفک اوصاف ہیں ان کے. تو احمد بھائی، یہ میں اس لیے بھی ٹاپک میرے ذہن میں آیا کیونکہ سورہ غافر کی آیت نمبر 24 جو میں آج شیئر کرنا چاہوں گا، پہلی ریفلیکشن، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ موسیٰ کو ہم نے بھیجا سلطان مبین کے ساتھ، یعنی کہ بہت ہی کلیئر سائنز اور اتھارٹی کے ساتھ. کہا الا فرعون و حامان و قارون فقالوا ساحر کذاب، فیرو کی طرف، حامان کی طرف، قارون کی طرف، بٹ دے سیڈ ہی از اے میجیشین اینڈ اے لائر. میں بتانا ہی چاہ رہا ہوں احمد بھائی کہ لوکنگ ایٹ دس آیا، اور لوکنگ ایٹ واٹس ہیپننگ کرنٹلی، یہ جو ریڈ ہائفر کا بھی ہے، پھر جو فلسطین میں اس وقت چل رہا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ان کا ایک پلان ہے اور ایک اسٹریٹجی ہے، اور وہ شیطانی ظاہر ہے پورا کا پورا ایک پلان ہے. اور دے آر آن دیئر وے ٹو ڈیمولش نعوذ باللہ مسجد اقصیٰ. اور اس کے بعد کیا کوئی وار سٹارٹ ہو جائے گی، آرمیگڈون سٹارٹ ہو جائے گی. تو احمد بھائی، آپ نے بھی چونکہ ریڈ ہائفر اس کو فالو کیا، وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دس؟ جزاک اللہ خیر علی بھائی. اس میں جو میں فیکچول باتیں کرنا چاہوں گا فرسٹ اینڈ فارموسٹ، اور جو اسپیکولیشن ہے یا کنسپیریسی ہے اس کو اس سے ہٹ کے، یعنی ایبسولوٹ فیکٹس کے اوپر مبنی باتیں ہیں جو کہ چیک اور ویریفائی بھی کی جا سکتی ہیں. وہ فیکٹس یہ ہیں کہ جوئش ٹریڈیشن کے اندر جو یہ ریڈ کاف ہے، بقرہ ہے عربی میں یا کاؤ، اس کی سگنیفیکنس ہے، اور سورۃ البقرہ میں بھی ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس کی سگنیفیکنس ہے. اب اس کی سگنیفیکنس اینشنٹ ایجپٹ سے شروع ہوتی ہے، اور ہمارے ہاں علماء نے بھی لکھا یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ کسی بھی تم بقرہ کو، کسی بھی کاؤ کو ذبح کرو، تو انہوں نے سوال پوچھنا شروع کر دیا. اور پھر جس کاؤ کو سب سے زیادہ وہ ریویئر کرتے تھے، سیکرٹ سمجھتے تھے، وہی ان سے جو ہے نا نکلوا لی. صحیح. ایون دو پہلے اگر وہ حکم مان لیتے تھے کوئی بھی کاؤ ذبح کر سکتے تھے، لیکن جس کو سب سے زیادہ سیکرٹ سمجھتے تھے اسی کو اللہ تعالیٰ نے برآمد کروا لیا. اور اس کی ڈسکرپشن بھی قرآن کے اندر ہے، اس کے اوپر کوئی بلیمش نہیں ہے، یعنی بالکل وہ پیور ہے. اس کا رنگ جو ہے وہ بھی سیفرون اورنجش، ریڈش اورنج رنگ ہے. تو اس کی سگنیفیکنس تب بھی تھی بنی اسرائیل میں، یعنی یہودیوں کے ہاں، اور آج بھی ہے. ہمارے جو مفسرین ہیں انہوں نے ایکسپلین یہ کیا تھا کہ انہوں نے قتل کر دیا تھا، اور اس مقتول کو جاننے کے لیے اس کاؤ کو سیکریفائس کیا تھا، اور پھر اس کے ایک حصے سے جو ڈیڈ باڈی تھی جس کو قتل کیا گیا تھا، اس کو جب مارا تو وہ زندہ ہو گیا اس سے. لیکن جوئش ٹریڈیشن میں اب اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ پروفیسیز جڑی ہوئی ہیں. پروفیسیز یہ ہیں کہ وہ بلیو کرتے ہیں کہ یہ جو زمین ہے فلسطین والی، یہ ان کی زمین ہے، اور جو ٹیمپل ماؤنٹ ہے جہاں پہ گنبد الصخرا ہے اور مسجد اقصیٰ ہے، دے بلیو کہ دس بلانگس ٹو دیم. اینڈ اس کے اوپر ان کا ایک ٹیمپل تھا، سلیمان علیہ السلام نے جو بنایا تھا، ان کے نزدیک سلیمان علیہ السلام نے یہاں پہ ایک ٹیمپل بنایا تھا، ہیکل سلیمانی. اس کو بیبلونینز نے تباہ کر دیا تھا. اس کے بعد انہوں نے دوبارہ اس کو کھڑا کیا، اور پھر ٹائٹس نے یعنی رومنز نے اس کو تباہ کر دیا. اب ان کی جو ہے خواہش 1948 میں ان کے پاس یہ علاقہ آ گیا ایک لحاظ سے، اور 1967 میں ٹو بی اسپیسیفک. تو اب ان کی خواہش یہ ہے کہ وہ اس کو ادھر یہاں پہ اپنا ٹیمپل بنائیں، تھرڈ ٹیمپل، یعنی سلیمان علیہ السلام والا ٹیمپل. اور مجھے یاد ہے، بہت پرانی بات ہے، 2011 میں نے ایک ڈاکیومنٹری دیکھی تھی BBC کی، دا فرینکنسنس ٹریل کے نام سے. فرینکنسنس کہتے ہیں بخور کو، تو اس کے اوپر ڈاکیومنٹری تھی. تو وہ ایک عورت ہے، وہ پورا مڈل ایسٹ ٹریول کرتی ہے اور فرینکنسنس کے بارے میں بات کر رہی ہوتی ہے. اس میں ایک بندہ تھا جس سے وہ انٹرویو کرتی ہے، اس بندے کا نام ہے یہودا گلک. ٹھیک ہے، یہ آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں، GLIC اس کا سرنیم ہے.
وہ اس کے اوپر کام کر رہا تھا تھرڈ ٹیمپل کے اوپر کہ اس کو ہم نے کیسے بنانا ہے، اور تب سے خیر مجھے پتہ لگا تھا، اس سے پہلے سے یہ کام کر رہے تھے. تو انہوں نے بہت زیادہ کام کر لیا اس کے اوپر. صرف پرابلم ایک یہ ہے کہ اس جگہ پہ مسجد اقصیٰ ہے جو مسلمانوں کے ہاں ایک مقدس جگہ ہے اور تھرڈ ہولی سائٹ ہے. اینڈ یہودیوں کو صرف پرابلم یہ تھا کہ یار اس کو کرائیں گے تو یار ٹرموائل ہوگا، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی، لڑائی ہو سکتی ہے، اتنی زیادہ ہاسٹائل سٹیٹس ہیں ہمارے ارد گرد. ایک لحاظ سے انہوں نے ان سب سٹیٹس کو نیوٹرلائز کر تو لیا. اچھا، ان کا ٹیمپل بنانے میں نا ایک رکاوٹ اور تھی. ایک تو مسلمانوں کا مسجد اقصیٰ، لیکن دوسری رکاوٹ یہ تھی ان کے ہاں کہ اس ٹیمپل کو بنانے کے لیے ان کو پیور پریسٹس چاہیے، پیور ریبائز چاہیے، اور وہ پیورٹی جو ہے وہ مل سکتی ہے ان کو ریڈ ہائفر کے تھرو. اچھا، وہ امپیورٹی کیا ہے؟ امپیورٹی ان کے ہاں، ان کی ٹریڈیشن میں امپیورٹی یہ ہے کہ اگر وہ کسی ڈیڈ باڈی کو ہاتھ لگا لیں یا کسی اور انسان کو ہاتھ لگا لیں جس نے ڈیڈ باڈی کو ہاتھ لگایا ہوگا، تو وہ ایک سینس آف اسپریچول امپیورٹی کے اندر ہوتے ہیں. اور ظاہر ہے ہر کسی نے، آپ نے کسی سے مصافحہ کیا ہوگا، اس نے کسی نے غسل دلوایا ہوگا ڈیڈ باڈی کو، تو ایوری ون از کنسیڈرڈ کہ دے آر امپیور اس لحاظ سے، امپیور ٹو بلڈ دا ٹیمپل یا ٹو انٹر دا ٹیمپل. تو اس کو پیوریفائی کرنے کے لیے ان کو ایک ریڈ ہائفر چاہیے جس کو وہ ذبح کریں گے، اس کو کریمیٹ کریں گے، اس کی ایشز کو پانی میں ملا کے اس سے جب نہائیں گے تو وہ پھر پیوریفائی ہو جاتے ہیں، پھر وہ ٹیمپل انٹر کر سکتے ہیں. تو یہ ریڈ ہائفر ڈھونڈ رہے تھا، اور یہ ریڈ ہائفر کافی ریئر ہے بیکاز اس کے اوپر ایک بال بھی جو ہے وہ ریڈ کے علاوہ نہیں ہونا چاہیے، پیور ریڈ ہونا چاہیے یہ کاف جو ہے. تو یہ بہت ریئر ہے اور یہ بڑے عرصے سے ڈھونڈ رہے تھے. ٹیکساس سے ملا. ہاں، لاسٹ ایئر ان کو ٹیکساس سے 5 ملے ہیں، اور یہ بہت ایک سگنیفیکنٹ ایونٹ ہیں اسرائیلیز کے لیے. یا سرچ بھی کر سکتے ہیں، یہ سارے فیکچوئل باتیں کر رہا ہوں میں ابھی، ہاں فیکٹس میں نہیں بات. جی، یہ جو آپ نے 1 hair کی کہا، یہ 2 hairs کا نہیں، انہوں نے کہا there must be not more than 2 hairs، کوئی اس طرح. واللہ عالم، مجھے جہاں تک پتا ہے کہ وہ ایک بھی اگر اس کے اوپر بال ہوگا نا ادر دین ریڈ تو وہ ایک بلیمش کنسیڈر کیا جائے گا اور وہ فٹ نہیں ہے فار دیٹ سیکریفائس. اب یہ سارے ان کی ساری ان کی پوری آگے یہ ان کی سپرسٹیشس ٹریڈیشنز ہیں، اس کا اللہ تعالیٰ کے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ انہوں نے اپنے، جیسے کرسچنز نے اپنے دین کو پیگنزم کے ساتھ مکس کیا ہوا ہے، ایسے یہودیوں نے بھی کیا ہوا ہے. بالکل ان کے ہاں بھی یہ پریکٹسز جو ہیں یہ پیگنسٹک پریکٹسز ہیں. تو ٹیکسس میں ان کو ملا پچھلے سال 5 ملے، جن میں سے کہتے ہیں 3 یا 4 جو ہیں وہ ابھی صحیح سلامت ہیں، اور ان کے بھی کنڈیشن یہ ہے کہ ان کی 2 سے 3 سال عمر ہونی چاہیے پاس اوور پہ. پاس اوور ایک یہودیوں کے یہاں فیسٹیول ہے. ہاں، سو وہ جب ایج ہوگی تب وہ سیکریفائس کر سکتے ہیں. تو وہ ایج جو ہے آنے کو ہے بالکل، بلکہ کہتے ہیں کہ اسی سال کے اندر انہوں نے وہ سیکریفائس کرنا ہوگا. تو ظاہر ہے جب وہ سیکریفائس کر لیں گے، ان کے پریسٹ پیوریفائی ہو جائیں گے، تب وہ جائیں گے ٹورڈز بلڈنگ دی تھرڈ ٹیمپل. اینڈ ظاہر ہے جب انہوں نے تھرڈ ٹیمپل بنانا ہے وہ کہیں اور نہیں بنا سکتے، اس کی جگہ مخصوص حرم کے اندر ہی، ہاں اس حرم کے اندر ہی بنانا ہے، اس سینکچوری کے اندر بنانا ہے. اس سینکچوری کے اندر مسجد اقصیٰ بھی ہے. تو اب وہ مسجد اقصیٰ کو ڈھائیں گے اور وہاں پہ اپنا ٹیمپل بنائیں گے. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ سب اسپیکولیشن ہے. آپ پروفیسیز کو دیکھ سکتے ہیں، آپ سوچ سکتے ہیں یہ ہوگا نہیں ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اور میں قائل نہیں ہوں اس چیز کا کہ میں ان چیزوں پہ اسپیکولیٹ کروں. اینڈ میں یہ بھی کہوں یہاں پہ، ایون جو ہمارے لیے کعبہ، مسجد نبوی اور جو مسجد اقصیٰ ہے یہ ہماری سیکرڈ جگہ ہیں، لیکن ان میں سے ایک بھی جگہ کی سیکرڈنیس اتنی نہیں مسلمان جان کی سیکرڈنیس ہے. اینڈ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں 30 to 35,000 پیلسٹینینز جو ہیں ان کو قتل کیا گیا. سو میری کوئی اتنی زیادہ ہوپ نہیں ہے کہ اگر وہ مسجد اقصیٰ کو گراتے بھی ہیں معاذ اللہ کہ مسلمان کچھ کریں گے. میری کو اتنی ہائی ہوپس اور ایکسپیکٹیشنز نہیں ہے کہ ایسا کوئی آرمیگیڈن شروع ہو جائے گا، مسلمان کی غیرت جاگ جائے گی، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، واللہ تعالی.